الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، یہ سورہ فاطر کے چوتھے رکوع کی ابتدائی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید جس طرح نازل فرمایا اور اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ایمان کا موجب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ جو کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا وجود اور بڑے سے بڑے پورے تک ہر چیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں، یہ بھی اللہ جل شانہ کے ہونے کے ثبوت ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی ہستی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں اور پہچانیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف اپنی صفات سے بیان فرمایا۔ تو یہ جو آیت کریمہ پڑھی اور یہ پورا آگے منظر، یہ ہمیں اس سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ جب مالک ہے تو یہ کائنات ہمیں نفع دے رہی ہے، تو ہمیں بھی اسی مالک کو پہچاننا ہے، ماننا ہے اور اسی ہی کی بندگی کو اختیار کرنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا الم تر ان اللہ، کہ کیا بھلا تم نہیں دیکھتے کہ کیا کہ ان اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی جو ہستی ہے، انزل من السماء ماء، کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ پروردگار عالم کی ہستی انزل، نازل فرما رہی ہیں، نازل فرماتے ہیں کس چیز کو؟ بارش کو آسمانوں سے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ پانی زندگی کی بنیادی اکائی ہے، پانی کے بغیر نہ انسان کی زندگی ہے، نہ حیوانات چرند و پرند، بلکہ یہ پوری دنیا میں ہی زندگی نابود ہو جائے اگر پانی نہ ہو۔ ذات باری تعالیٰ نے پانی کو یہاں دنیا میں پھیلا دیا، سمندروں کی اور دریاؤں کی صورت میں، کہ دنیا کے اندر 71% پانی ہے اور 29% زمین ہے۔ پھر بادلوں کی صورت میں پانی، اور وہ بھی سمندروں جیسا پانی بادلوں کی صورت میں ہر وقت فضا میں رہتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں پر گلیشیئر بنا دیے، جو برف کے جو ہے پہاڑ ہیں، گویا یہ قدرت کے سٹور ہیں، قدرت کی ٹینکیاں ہیں، کہ جہاں ہمارے جیسے گرم علاقوں میں جیسے ہی گرمی پڑتی ہے اور ویسے ہی گرمی کی لہر دور دراز تک جاتی ہے، تو پہاڑوں پر بھی وہ لہر پڑتی ہے، تو جتنی گرمی ہوگی برف اتنی پگھلے گی، اتنا دریاؤں میں پانی ہوگا، اور پھر ہم فصلیں اور ہماری زمینیں خراب ہوتی ہیں۔ اگر دریاؤں کا پانی نہ ہو تو ہمارا جو سطح زمین کا پانی ہے، یہ بھی نیچے جاتے جاتے ایک دن ختم ہو جائے۔ تو قدرت نے سٹور بنائے ہیں، جیسے گرمی پڑے گی ویسے پانی آئے گا۔ پھر بارش کا انتظام کیا کہ جس طرح دریاؤں اور نہروں کی صورت میں زمینیں سراب ہوتی ہیں، اسی طرح فرمایا کہ اللہ جل شانہ بارش کے ذریعے سے بھی زمینوں کو سیراب فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ اس دنیا کی بنیادی زندگی کی اکائی کو بیان فرمایا، جو کون سی چیز ہے؟ پانی۔ اس کے بغیر کوئی ترقی نہیں۔ جب انسان کا اپنا ہی وجود خطرے میں چلا جائے گا، اپنے ہی وجود اس کا جو ہے بقا میں
बका नहीं रख सकेगा, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी। तो पानी एक बुनियादी चीज़ है। तो फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ल लकुम या अनज़ल मिनस समाई माअन, फरमाया कि उस ज़ात ने आसमान से क्या है, पानी को बरसाया। अब हम ये देख रहे हैं कि आसमान से तो पानी नहीं आता, ये तो हमारी ये जो फ़ज़ा है, यहाँ बादल उड़ रहे होते हैं, और बाज़ इलाके ऐसे हैं ऊंचे ऊंचे, और जहाँ इंसान ऊपर खड़ा होता है और बादल नीचे चल रहे होते हैं। ऐसे भी आपने मंजर देखे होंगे कि इंसान चोटियों पे होता है, नीचे भी बादल चल रहे होते हैं। तो मुराद क्या है फिर, समा कहने की ज़रूरत क्या थी। तो ये अल्लाह जल्ल शान निस्बत दी है, वरना ये खला भी इसके ऊपर है। बादल तो खला में नहीं जा सकते, ये तो फ़ज़ा में रहते हैं, और इससे बाहर तो फिर छोड़ें। फिर तो मुराद ये थी कि जिस तरफ आसमान है उसी तरफ से क्या आती है, मिनस समाई माअन, तुम्हारी ज़िंदगी पानी आता है। और देख लें कि पानी पहुंचाने का कितना खूबसूरत तरीका है। पाइप लाइनें, नहरें और फलां ये मुअत्तल हो जाते हैं। बादल जहाँ खूबसूरती भी होती है, वहाँ बादल हवाओं पे लदे हर जगह जाते हैं, और अल्लाह का हुक्म होता है। अब इस इलाके में जो है जितनी बारिश होनी है अल्लाह के हुक्म से होगी। तो बादल बाज़ औक़ात आते हैं गहरे, रात को भी बादल बने थे तो बारिश नहीं आई। तो बाज़ औक़ात बादल भी आते हैं, जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो बादल नहीं आते। तो इस पे पहरा किसका है, कुदरत किसकी है? बादलों को बनाने पे, बादलों को चलाने पे, बादलों को पहुंचाने पे, बादलों को बरसाने पे, ये किसकी शान है? अल्लाह ताला। आजकल ये क्लाउड बरस्ट हो रहा है बाज़ जगहों पे, और पिछले साल तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो अगर बारिश का पानी या यकदम एकदम ही गिर जाए तो ये क्या हो जाए, दरिया बन जाए और सैलाब आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला किस तरह नाज़िल करते हैं, कतरा कतरा, क्योंकि बारिश आती है ऊपर से, दूर से। जब दूर से आती है कोई चीज़, इतने दूर से गिरे तो वो तो तबाही मचा दे। भाई अगर कोई चीज़ मीलों से आए ज़मीन पर तो वो कतरा कतरा ना हो तो फिर भी वो तबाही मचा दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश के पानी के फ़ज़ा में, हवा में ब्रेकर लगाए, रुक रुक के आता है। कभी आप देखेंगे कि वो कतरा कतरा होता लैन में है, लेकिन वो क्या होता है, कतरा कतरा होता है, ताकि नुकसान ना पहुँचे। और ज़मीनों पे हरी हरी कोंपलें, नरम व नाजुक फूल भी बारिश से खिलखिला उठते हैं। वरना ये हो कि पानी आए तो सब तबाह, सब टूट फूट का शिकार। और या फिर जिस तरह ओले आते हैं, वो भी जो होते हैं वो गोल या मुस्ततील होते तो गोल तरह के हैं, तो अगर वो गिरें तो मकान ही तबाह कर दें। अगर उनका साइज बड़ा हो जाए तो वो कितना नुकसान दें। कुछ देर अरसा पहले इस्लाम आबाद में जब आया तो लोगों की जो है इतनी नुकसानात हुए कि गाड़ियाँ बेशुमार तबाह हो गई, इतने इतने ओले। तो अल्लाह ताला ने बारिश को बरसाया जो रहमत बनकर है। बारिश रहमत बनकर आए तो ज़िंदगी की अलामत है। अगर बारिश जो है तूफ़ान बनकर आए, अज़ाब बनकर आए, तो गाफिल गज़ब से होके करम पे न रख नज़र, गाफिल गज़ब से होके करम पे न रख नज़र है, पुर है शरार बर्क से दामन सहाब का। ये पानी नहीं, फिर बिजली भी साथ है। तो अगर जिस तरह पानी बरसता है तो बिजली बरसे, फिर जो बिजली गिरती है वो बिजली इतनी ताकतवर होती है कि उसके अंदर इतने वाटेज होते हैं, इतना करंट होता है कि हमारे जो ग्रिड हैं उनमें भी इतना नहीं होता है जितना उसमें होता है। तो अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हाल करेगी। वो अगर एक लम्हे के लिए भी गिरती है, ये नहीं गिरती रहती, बस एक सेकंड के लिए गिर जाए तो तबीयत साफ हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो खतरनाक चीज़ है। पुर है शरार बर्क से दामन सहाब का। ये शरार बर्क यानी बिजली के शरारों से, बादल, सहाब कहते बादलों को, बादल भरे हुए हैं बिजली से, और ये गिरे तो फिर पता चल जाए। तो कहने का मकसूद यह है कि ये किसकी ज़ात है कि वो इस बारिश को अजाब भी बना सकती है
اس بارش کو رحمت بھی بنا سکتی ہے، یہ کس کی دست قدرت میں ہے؟ اللہ جل شان۔ تو فرمایا کہ یہ انزل من السماء ماء، اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، جہاں امید ہی نہیں وہاں بادل پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ برستے ہیں۔ اور یہ جو بجلی ہے یہ قدرت نے، اللہ نے اس لیے پیدا فرمائی کہ یہ زمین کو زرخیز کرتی ہے، جس جگہ یہ بجلی گر جائے وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا بجلی کو زمین کی زرخیزی کا، اور یہ بھی ذریعہ بنایا کہ یہ ہماری نشانیاں دیکھیں، اور یہ بھی بنایا کہ زمین ہو تو اگر ہم اس پر کپ کپی طاری کر دیں، زلزلہ دے دیں، بچ پائیں گے؟ تو اوپر سے بادل بارش برسائیں اور بجلی، اولے اور کلاؤڈ برسٹ ہو جائے تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ کون سی ہماری ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں بچا سکے؟ قدرت سے لڑنے کا کسی کے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پہ ٹیکنالوجی کا وار ہے نا، تو زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی پچھلے ہفتے جاپان میں آیا زلزلہ، یہ دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر وہ جو ہے امریکہ میں جہاں پہ آئے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، تو وہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے، تو انسان بے بس ہے۔ لیکن اس کے اوپر فاعل کون ہے؟ فرمایا اللہ، ان اللہ انزل، اللہ تعالیٰ فاعل ہے جو نازل فرماتے ہیں۔ بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کے لفظ سے فرمایا، بعض اگر رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نازل کرتے، قرآن کو بھی اللہ نے نازل فرمایا، حدید کو بھی اللہ تعالیٰ نے، لوہے کو بھی نازل فرمایا۔ تو جو چیز اوپر سے ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا من السماء، آسمان مانا بلندی، اونچائی۔ اور ہم سائنسی طور پر کافی ترقی کی ہے، اور پتہ نہیں اور کیا ہم کریں گے۔ یہ تو ایک جو ہے انکشافات کی دنیا ہے، تو جس طرح انسان جو ہے تسخیر کر رہا ہے، اور یہ قیامت تک تسخیرات ہوتی رہے گی، اور انسان ان تسخیرات اتنی ہیں کہ یہ ان سے پورا فائدہ بھی اٹھا نہ سکے گا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور وہ ایک آسمان نہیں، 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، 7 سماوات انطباقا، منزل با منزل، ایک دوسرے کے اوپر، طبق در طبق۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کوئی آج ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں پھر بھی ہم آسمان کا مشاہدہ نہیں کر سکے۔ کوئی خوردبین، کوئی بڑا جدید آلہ ناسا کا یا کسی اور انڈسٹری کا ایسا نہیں کہ جو آسمان کا مشاہدہ کر سکے۔ وہ بلندی ہی بلندی ہے۔ آپ مشرق میں جائیں بلندی ہے، دوری ہی دوری ہے، فاصلہ ہی فاصلہ ہے، مغرب میں بھی فاصلہ ہی فاصلہ ہے، شمال و جنوب، اوپر نیچے جہاں جائیں گے سوائے فاصلوں کے، دوری کے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا دور آسمان بنایا، اور اس آسمان کے نیچے ستارے اور سیارے سجا دیے۔ انسان اتنے نہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا، یہ کوئی مبالغہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیارے اور ستارے بنائے ہیں۔ خالی ہمارے اپنے نظام جو ہے گلیکسی وہ جو ہماری کہکشاں ہے، اس میں بھی جو ستاروں کی تعداد ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے، اور اس جیسی کہکشائیں گلیکسیاں جو ہیں وہ ہمارے کلسٹر میں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کی تعداد اربوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر پہلے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا نظام شمسی ہے اس طرح کے اور بھی نظام ہیں، ان سے کہکشائیں بنتی ہیں، پھر کہکشاں سے کلسٹر بنتا ہے، اور اس میں ستاروں کی تعداد خربوں میں ہوتی ہے۔ یعنی علم ریاضی کا کوئی عدد، کوئی فگر ایسا نہیں جو ہم اس کے لیے استعمال کر سکیں، یعنی ٹریلینز آف ٹریلینز جو ہے وہ کیا ہے، ستارے اور سیارے ہیں۔ پھر وہ کلسٹر کا بھی سپر کلسٹر ہے، وہ بھی اربوں میں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تعداد کتنی ہوگی، ہمارے پاس کوئی عدد نہیں کہ ہم اس سے ان کا جو ہے ان کی تعداد کو بتا سکیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی بڑی کائنات بنائی اور انسان اس دنیا میں قید و پابند رہا، بھئی یہ بہت ٹھکانہ گہوارہ بنایا، زمین کو مسکن بنایا، انسان کو بتایا کہ بھئی تیرا رب صرف اتنا خالق نہیں کہ تمہیں بنا دے، ایک چاند، ایک سورج، چاند ستارے بنا دے، فرمایا کہ وہ خلاق ہے، خالق نہیں خلاق ہے، وہ فاطر ہے، وہ بدیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہوتا ہے کس سے؟ کائنات کی تخلیق سے، وسعتوں سے معلوم ہوتا ہے تو کتنا ہر آن اس کی تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے۔ اور تخلیق کہتے ہیں کہ تخلیق کے اندر کائنات ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وسعتیں پا رہی ہیں، یعنی اور زیادہ وسیع ہو رہی ہے۔ تو اس کے مقصود کون ہے؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، نازل کون کرتا ہے بارش کو؟ اللہ جل شانہ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم کرتے ہیں، تو بھائی ہم خارج میں کوئی اور دعویٰ کرنے والا ہے تو بتائے۔ جو ایک اور طرح کی بارش ہوتی ہے جو آج کل آرٹیفیشل بارش ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی اب فضا کو صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بخارات کو جما دیتے ہیں، بادل ہوتے ہیں یہ بخارات، تو وہ جمے ہوئے بخارات کو پھر فضا میں پھینکتے ہیں تو جس سے وہ بادل بن جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی بادلوں کو بنا نہیں سکتے۔ بادلوں کو کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بادلوں کو بناتا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور برساتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ برسیں، لیکن کتنی مقدار میں برسیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ تو یہ سب جو آرٹیفیشل وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بارشیں برسانے والا ہو گیا، بلکہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہیں جو بارشوں کو برساتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مطر بارش کو کہتے ہیں، مطریہ چھتری کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی مطر کا لفظ آیا ہے، تو لیکن زیادہ تر عذاب، جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ عذاب بھیجا تو پھر مطر کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ صاف اسلام میں جس طرح یہاں ہے انزل من السماء ماء، اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ تو بھائی یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، اس کے بغیر نہ میرا وجود ہے نہ آپ کا وجود ہے۔ انسان کے اپنے وجود کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے، تو باقی چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو انسان پانی سے، یہ گوشت کے اندر پانی، جسم کے اندر پانی، جیسے یہ پانی ختم ہوگا تو یہ انسان سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے پانی کو نازل کیا، اور جو سمندر ہے وہ نمکین ہے، بخارات وہاں زیادہ بن کے بادل بنتے ہیں، لیکن بادلوں کو اڑا کے اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں جو ٹھنڈے ہیں، وہاں پہ وہ برستے ہیں، برف کی صورت میں بھی، پانی کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ وہاں سٹور کرتے ہیں۔ یہ سارے دریاؤں کا پانی کون سا ہے؟ یہ وہ بارشوں اور برف باری کا پانی ہے جو پہاڑوں میں ہوئی۔ جیسے گرمی ہوگی پانی تیز ہوگا، اور یہاں زمین سرائینے پہ سردی ہے تو پانی زیادہ ہے، پھر تو ضائع ہو جاتا۔ جیسے گرمی ہوگی اتنا پانی دریاؤں میں آئے گا، اتنا پانی آئے گا، ورنہ اگر سردیوں میں تو وہ برف بن کے موجود محفوظ رہے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ پانی کو بنایا سمندر، اور اسی طرح بھئی یہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، وہ کڑوا کون کرتا ہے؟ حالانکہ وہ پانی تو میٹھا ہے، وہ کڑوا اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سمندر میں ہوتے ہیں بڑے جانور، مچھلیاں ہیں وہ کئی کئی ٹن کی ہوتی ہیں۔ اب کوئی جانور مر جائے تو وہ پانی میں مر جائے تو وہ بدبو سے کیا ہو جائے گا، سارا سمندر ہی، وہ علاقہ ارد گرد کا سارا عفونہ زدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ چونکہ دنیا کی نسبت سمندری مخلوق بہت زیادہ ہے، زمین پر رہنے والی مخلوق کم ہے اور سمندر میں رہنے والی بہت زیادہ ہے، بعض کا تو انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب مرتے ہیں تو وہ جو گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ نمکین پانی روک دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کھالوں کو نمک لگاتے ہیں تو تاکہ گلے نہ، تو وہ نمکین پانی کیا ہوتا ہے، وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، سارا وہ جانور جب مرے گا وہ گلے گا نہیں، تاکہ وہ دوسرے کھا لیں، وہ دوسروں کی خوراک بھی بن جائے اور سمندر کے پانی کو عفونت زدہ بھی نہ کرے۔
وہی پانی جب بادل برس بنتا ہے تو پیور ہو جاتا ہے، سارا نمک صاف، پھر وہ پانی کیا ہو جاتا ہے میٹھا۔ اب یہ پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پانی آتا ہے؟ یہ بادلوں کا پانی تو ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا خالص، کتنا صاف، کتنا ذائقے والا ہوتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ بھائی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو پھر صاف کرتے ہیں، وہ ذائقے کے اعتبار سے بھی اور اپنے منرلز کے اعتبار سے بھی بالکل پیور واٹر ہوتا ہے، خالص پانی ہوتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ اللہ جل وعلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر فاعل کون ہے؟ فاعل اللہ ہے۔ یہی بات منوانی ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو بتائے، کوئی اور ہے؟ نہیں بھائی، پانی ایسا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اب میں پانی پیتا ہوں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں جب ہم پانی پیتے ہیں تو گرمی جیسے ہوگی پسینہ آئے گا، گرمی نہیں ہوگی تو پسینہ بھی نہیں آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ ہم سے پوچھ کے بھی نہیں آتا، ہم تو اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتے، پسینہ آئے تو صاف کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا پسینہ؟ کیونکہ جسم ہو جاتا ہے گرم، جب یہ جتنا گرم ہوگا تو یہ نہ ہو کہ جلد اور گوشت سخت ہو جائے، فوراً پانی نکل آتا ہے۔ فوراً کیا نکل آتا ہے؟ پانی۔ وہ پانی کیا کرتا ہے؟ مساموں سے نکلتا ہے۔ آپ کبھی گرمی میں بھی پسینہ ہو تو ہاتھ لگائیں، جسم کو ٹھنڈا ہوگا، وہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے، اور وہ پانی نمکین ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر نمکین نہ ہو تو جلد خراب ہو جائے۔ وہ ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو جلد کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے، نرم بھی کرتا ہے، اور گلنے بھی نہیں دیتا۔ اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مساموں میں سے۔ جیسے پانی نکلا بند، اور یہ کب نکلے گا؟ جب ضرورت ہوگی۔ اور بندے سے بھی، بندہ شدید نیند میں پڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے آئے نہ، لیکن وہ آتا اس لیے ہے کہ اگر یہ نہ آئے پسینہ تو کیا ہو جائے کہ ساری جلد جو ہے یہ سخت ہو جائے، اور سخت ہو کر درپڑ پڑ جائیں، اور پھر انسان بدصورت مخلوق بن جائے۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں نے پانی پیا تو بھائی ہمارے ہاں پانی جو عام پیتے ہیں، پانی پیا، لیکن یہ جو جسم سے پانی نکلا، ماتھے سے، ہاتھوں سے، بازوؤں سے، یہ پانی نمکین تھا۔ یہ نمکین کسی نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ یہ پپوٹے لگا دیا۔ کیوں لگائے؟ ایک تو انسان کی خوبصورتی کے لیے، دوسرے اس لیے لگائے کہ یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نمکین، اور آنکھ کے عدسے کو کبھی آپ کی آنکھوں میں پسینہ جائے تو جلن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جلن۔ تو یہاں پہ وہ لگا دیا کہ خوبصورتی بھی قائم رہے اور یہ پانی کو روکے۔ پھر آپ ایسے کہتے ہیں پانی گر جاتا ہے، تو یہ پانی کو روکتا ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ پھر آپ اسی پانی کو دیکھیں کہ پھر جیسے میرے اور آپ کے جسم سے نمکین پانی نکلتا ہے، آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، جو آنکھوں کو، یہ دیکھیں میں ہر آدمی 1 منٹ میں کئی بار آنکھ بند کر کے کھولتا ہے، وہ اگر خشک آنکھ ہو تو زخم ہو جائے، ہلکا ہلکا پانی ہوتا ہے۔ وہ آنکھ کا پانی صرف آنکھ میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک پانی کی قسم پسینہ ہے جو اور طرح کی ہے، اور ایک پانی کی قسم کون سی ہے؟ جو آنکھ میں ہے۔ اور اگر آنکھ میں یہ پانی نہ پیدا ہو تو پھر تو انسان کی آنکھوں میں سنوار آ جائے، اور پھر وہ نظر نہ آئے۔ اور دیکھ لیں، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور اس طرح مٹی اڑتی ہے، آنکھیں صاف رہتی ہے، بندہ منہ دیکھتے ادھر مٹی لگی ہے، داڑھی پہ لگی ہے، بالوں پہ لگی ہے، لیکن آنکھ میں نہیں ہوتی۔ آنکھ کا عدسہ کیا ہوتا رہتا ہے؟ جیسے آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں صاف ہوتا رہتا ہے، یعنی جس طرح گاڑی کا شیشہ ہے تو وہ صاف ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ کا عدسہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ لیکن جو خاص طرح کا پانی ہے، اگر عام پانی سے بھی آنکھ دھوئیں گے نا تو آنکھ خراب ہو جاتی ہے، اگر مسلسل دھوئیں گے تو خراب ہو جائے گی۔ ایک خاص طرح کا پانی وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک طرح کا پانی ہے آنسو، وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آنسو، پسینہ، ان دونوں کا جو ہے اس کا ذائقہ یا ان کا پیچھے سے فنکشن ہے مختلف۔ وہ یہاں انسان ہے، ناک سے جو پانی نکلتا ہے نزلے کی صورت میں، یہ ویسے پانی آتا ہے، وہ پانی اور طرح کا ہے۔ اب کتنی قسم کا پانی ہوگی جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہی اگر یہ پسینے والا ناک سے نکلے، اور ناک والا یہاں سے نکلتا ہے، وہ دماغ سے فاسد جو ہے فضلات وہ نکالتا ہے، تو ناک کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ناک سے پانی اور طرح کا ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا بیٹھے ہیں
کھانا کھاتے ہیں تو ایک جسم کے اندر لباب ہوتا ہے، لعاب، یہ لعاب کس نے پیدا کیا ہے؟ اب لعاب کا پانی اور طرح کا ہے، یہ چیزوں کو ہضم کرنے میں جو مددگار ہے۔ اب وہ لعاب جو ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ بھائی یہ تھوڑا تھوڑا انسان کے منہ میں پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ لعاب ہوتا ہے، وہ چیزوں کو تحلیل کا کام کرتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بعض اوقات الٹی آ جائے اور وہ اندر سے پانی یا ویسے کوئی آ جاتا ہے ابلتا سا، تو وہ آتا ہے، وہ کتنا ذائقے کا خراب ہوتا ہے، تو وہ پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر انسان کے جسم سے جو خارج ہوتا ہے پیشاب کی صورت میں پانی، تو وہ کتنا مثال جو ہے وہ کتنے جسم کے اندر سے وہ ساری گندگی نکال کے سارا کچھ نکال کے باہر ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وجود کے اندر پانی کیسے رکھ دیا؟ اب وہی اگر پسینے والا پانی آنکھ سے نکلتا آنکھیں خراب ہوتی، ناک والا منہ سے نکلتا وہ بیڑا غرق ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ہم ایک طرح کا پانی پیتے ہیں، لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا، جس طرح کوئی دودھ پیتا ہے، اور آج کل تو آرٹیفیشل بھی کئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، لال ہے، فلاں ہے، لیکن انسان کا جو پیشاب ہے بالکل بے رنگ ہوتا ہے۔ تو یہ دودھ کی رنگت کون ختم کرتا ہے؟ کوئی دودھ کی رنگت کو ختم کر سکتا ہے؟ میں آپ کے پاس مشین ہو، لیبارٹری ہو، میں دودھ رہے لیکن دودھ والا دودھ یا رنگ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ دودھ سے دودھ کا رنگ لے کوئی نہیں سکتا۔ یہ صرف انسان ہے جو اس کے وجود میں ہی جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی رنگت کو بھی کیا دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ پیپسی کوک پیتے ہیں تو کالی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھے اس کو۔ تو یہ ہے اس شان، فرمایا کہ یہ کون ہے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ علم تارا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم مشاہدہ نہیں کر رہے؟ ابے دیکھ نہیں رہے تم کہ اتنے افعال ہو رہے ہیں، اتنے معاملات ہو رہے ہیں، یہ کوئی بغیر کسی کے بنائے کے ہو رہے ہیں، یا اس کا کوئی آرگنائز کرنے والا ہے، ترتیب دینے والا ہے؟ یہ حادثہ ہو گیا، کائنات بن گئی؟ تو نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، فرمایا کہ اس نے پانی کو نازل کیا۔ اب وہ پانی کے کمالات نے کیے کہ پانی پھر کون کون سے افعال کرتا ہے اس انسانی زندگی پہ، فرمایا کہ فاخرجنا، یہاں پہ بھی فاعل کون ہے؟ اللہ کی ہستی ہے۔ انزلہ میں بھی فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ انزل من السماء ماء، وہاں پہ بھی فاعل فعل کرنے والا، اور اس فعل کو وحد کرنے والا، اور اس فعل پہ پوری قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا فاخرجنا، ہم نے نکالا۔ اب یہ فعل اللہ تعالیٰ ہے، اور فعل کون سا ہے؟ نکالنا۔ بہی ثمرات، فرمایا کہ اس پانی سے ہم نے پھل، میوے، اور کیا ہے، ہم نے یہ تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ بہی ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے یہ پانی جو تم نے لگایا، نہر کا تھا، دریا کا تھا، بارش کا تھا، ٹیوب ویل کا تھا، فرمایا کہ پانی جب لگایا تو کس نے نکالے؟ فرمایا اب مٹی اور پانی میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مٹی ہے، درخت کھڑا ہے، مٹی اور مٹی کے اوپر پانی لگا، اب مٹی اور پانی نے مل کر لکڑی بنائی۔ بھائی بیج ہوتا ہے نا، بیج سے درخت بنتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ پانی کا لنک کیا بنتا ہے؟ لکڑی سے۔ لکڑی تو ہے اور چیز، بھائی پانی اور مٹی مل کے، چلو مٹی کا کوئی بن جاتا نا، پھر تو کوئی سمجھ آتی۔ تو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جیسے زمین میں پانی جاتا ہے تو بنتی کیا ہے؟ لکڑی، اور بنتے کیا ہیں؟ پتے، پھر ان کے اوپر رنگت، پھر ان کے اندر ذائقہ، اور پھر پھل، اور پھلوں کی مختلف رنگت، اور ان کی قسمیں اور نسلیں، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، فرمایا اس پانی کے ذریعے سے لگایا پانی، اور پانی تو میلا تھا، پھل کیا نکلا؟ لذیذ،
میٹھا، تو کس نے لگایا؟ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ پانی لگایا جاتا ہے نیچے، زمین میں ڈالا جاتا ہے نا یہ فصلوں کو، لیکن وہ پانی، ایک درخت ہے جو 30 فٹ اونچا ہے، وہ پانی اگر آپ 1 لیٹر بھی لگائیں گے نا اس کا اثر چوٹی تک جائے گا۔ اور کون سی ہستی ہے جو اس لکڑی میں سے پانی کو گزار کے اوپر پہنچاتی ہے؟ چلو اوپر سے نیچے آنا تو سمجھ آتا ہے، اوپر سے نیچے پانی کا آنا تو سمجھ آتا ہے، کہ نیچے سے اوپر کا پانی پہنچانا لکڑی میں سے، تو لکڑی میں سے گزرتا ہے؟ تو کوئی آدمی لکڑی سے نکال پانی گزار کے دکھائے تو پانی تو نہیں گزرے گا نا۔ تو یہ کس کی ہستی کا کمال ہے کہ پانی نیچے ڈالا تو سبزہ اوپر ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ طاقت، وہ قدرت۔ چونکہ یہ معجزے روز ہوتے ہیں اس لیے کوئی غور نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہو رہا، ہم معجزوں میں رہتے ہیں، ہمارا وجود معجزوں میں ہے، یہ ہم سب معجزوں میں رہ رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ بھئی پانی لگایا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمرات، آپ جس پھل کو دیکھیں گے اس کے اوپر ایک خاص طرح کی جلد ہے، گویا پیکنگ ہے۔ کیا ہے؟ پیکنگ ہے۔ مالٹے کو آپ دیکھیں کس طرح پیک ہے، اور جب وہ مالٹے کے اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے تو جراثیم اندر جا نہیں سکتے، مفت کا ہے۔ پھر چھلکے کو آرام سے اتاریں اور تازہ چیز کھائیں۔ تو یہ پیکنگ کس نے کی؟ آم کو آپ دیکھ لیں، آم بھی اسی طرح اوپر سے چھلکا ہے، اندر محفوظ ہے، باہر خارج میں جو اثرات ہیں اندر نہیں پہنچتے۔ ہاں وہ اگر خراب ہوگا تو اندر سے بھی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کس نے کمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہر پھل کی ایک عمر رکھی، علاقے وائز بھی رکھی۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو بس بھئی بادام وغیرہ اخروٹ یہ بھی کافی عرصہ پڑے رہتے ہیں۔ گرم علاقوں میں دیکھیں تو کھجور ہے، آم یہاں پہ ہوتے ہیں، آم توڑ کے رکھیں 2-3 دنوں میں بس ختم، کھا لے ورنہ گل جائیں گے۔ کھجور ہے جو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی، وہ سب گرم علاقوں میں ہوتی ہے اور گرم ترین علاقوں میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جو درخت ہے نا اس کو زیادہ اونچا کیا، حالانکہ چھوٹا پھل ہے لیکن زیادہ اونچا لگتا ہے۔ ورنہ یہ کیوں کیا؟ تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے نا زمین کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا پھل لگایا کہ وہ ہیٹ پہنچے ہی نہ۔ پھر چونکہ جہاں کھجور ہوتی ہے وہ علاقہ ہی گرم ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس جو کھجور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر بھی زیادہ رکھ دی، وہ گرمی میں بھی خراب نہیں ہوتی، وہ کافی عرصہ پڑی رہتی ہے۔ یہ آم کی طرح نہیں اتارے اور 2 دن بعد ختم، تو بعض اوقات مہینے پڑی رہتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں ہے، دور سے آتی ہے، کوئی تو ایران سے، سعودیہ سے، مختلف ممالک سے بھی آتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہفتے بعد ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ من الثمرات مختلفا الوانها، آم کا رنگ دیکھ لیں، ہمارے ہاں آم ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہیں، ہر نسل کا ذائقہ بھی الگ ہے، سائز بھی الگ ہے، رنگت بھی الگ ہے۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ جل شان۔ اور ہر پھل مختلف رنگ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کا بندوبست ہم نے کیا، پانی کو نازل ہم نے کیا، پھر پانی کو ہم نے اس قابل بنایا کہ پانی کیا کرے، وہ اس قابل بنا کہ پانی نے زمین میں گیا اور زمین سے کیا ہے وہ درخت بنے، لکڑیاں بنی، اور پھر ایسا ایسا بڑھ کر کہاں پہنچے، وہ انسان کے لیے خوراک بن گئے۔ عزیز سامعین کرام، یہ سارے کچھ، اور آپ دیکھ لیں قدرت کا نظام، جس پھل کا ذائقہ بڑا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر لگایا ہی نہیں، وہ نیچے لگایا۔ یہ جو تربوز ہیں، خربوزے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ہیں سردہ گرما، یہ کیا ہوتے ہیں؟ درختوں پہ ہوتے ہیں، یہ نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ یہ اوپر ہوتے تو اوپر سے گرتے، ایک تو خود ٹوٹتے، دوسرا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی بنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے بڑے پھل تھے ان کو زمین کے ساتھ لگا دے تاکہ یہ جو ہے گرے نہ۔ اور یہ کس نے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ بھئی یہ خالق کائنات نے کی ہیں، ہم نے اسی کو ماننا ہے۔ ہم نے جب اسی کو مانا، یہی ہمارا دین ہے، یہی کیا ہے، ان باتوں کو سیکھنا دین ہے۔ حالانکہ یہ باتیں تو عام مشاہدے کی ہو رہی ہیں نا، لیکن ان کو غور کرنا، ان کے اوپر تدبر کرنا، یہ کیا ہے، یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ بھی ہم نے بنائے، اور اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، اور یہ جو پہاڑ بنائے،
زمین کی سطح بنائی ہے تو جبال بنائے، جدد بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے پہاڑ بنائے۔ آپ دیکھ لیں کہ شمال اونچا ہے اور جنوب نیچے ہے، دریاؤں کو کوئی دھکا نہیں دینا پڑتا، پانی خود بخود آتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ سیلاب کی صورت میں آتا ہے اور یہاں پہ آبادی اور انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل میں رکھا کہ پانی سفر کرتا رہے، اور راستے بھی مقرر کر دیے، راستے بھی مقرر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے پہاڑوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کے اوپر یہ میخیں ہم نے ڈال دی زمین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو، زمین کو اس طرح سے بنایا کہ پانی کا سفر بھی ہو، اور ہر پہاڑوں میں راستے اور درے بنا دیے تاکہ ہر چیز گزر سکے۔ تو راستے کس نے بنائے؟ یہ بھی اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ پہاڑ ہیں، سفید ہیں، سرخ ہیں، کالے بھی ہیں اور مختلف رنگت بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا اللہ جل شانہ نے ایک واضح تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے صرف پہاڑ مضبوطی کے لیے، خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے، اس میں بے شمار خزانے رکھ دیے۔ آپ دیکھ لیں یہ پہاڑ ہیں، یہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، لوہا نکلتا ہے، گیسیں نکلتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہر زمانے کے لیے رکھ دی۔ حالانکہ یہ چیزیں پہلے بھی موجود ہیں، اب تو نہیں پیدا ہوئی نا، یہ پیٹرول تھا نکلا تو اب ہے، موجود تو پہلے تھا، گیسیں بھی موجود تھی، معدنیات بھی موجود تھی، یورینیم تو آج تھوڑی بنی ہے، پہلے بھی موجود تھی، لیکن انسان کے اوپر وقت کے ساتھ آشکارا ہوئی۔ اب یہ لیتھیم ہے، پہلے بھی موجود تھی لیکن اب پتہ چلا یہ کس کام آتی ہے۔ پہلے انسان نے کوئلہ ڈھونڈا، مختلف چیزیں، ابھی بھی انسان کو ایکچوئل پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی چیز کس کام آنے والی ہے۔ ایسا نکل رہی ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعامات میں جو مسلمانوں پہ انعامات کیے ہیں وہ کمال ہیں۔ آپ دیکھ لیں عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات کی دولت سے مالا مال کر دیا، وہ کمائے بنا، پیٹرول اتنا ہے، گیسیں اتنی ہیں، پوری دنیا ان کے محتاج ہے، اور رزق کا اللہ تعالیٰ نے کتنا کھلا بندوبست کر دیا۔ یہ انعام ہے نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سارا جو ہے اپنے انعامات سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ایسا ایسا تو پھر یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہر علاقے کی ایک عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں پھر وہ چلتا ہے، اس کا عروج و زوال کی کہانی رقم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے عروج کا بھی دور آئے گا۔ تو یہاں مراد یہ تھی کہ پہاڑ بنا دیے ہم نے جو مختلف رنگت کے ہیں، ماربل آپ دیکھ لیں، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے، پھر بجریاں بنتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز کو انسان استعمال میں لاتا ہے، تو رنگت بھی مختلف کر دی۔ اب پتھر میں رنگ کس نے ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ یہ کالا پتھر بنایا اور لال بنایا، اور ہر طرح کے سرخ پتھر بھی ہیں، پیلے بھی ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نقشہ کھینچا پہاڑوں کا، وہ سیم ٹو سیم چائنا کے اندر ایسے پہاڑوں کی لہر ہے، پوری ایک لہر ہے، ہر رنگ کی ایک لائن ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ یہ فضل اور کرم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں اس لیے بتایا کہ ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں اعتراف ہو جائے کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب پانی برسایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس پانی سے شجر اشجار بنائے کس نے؟ اللہ نے۔ فرمایا پہاڑ بنائے کس نے؟ اللہ جل شانہ نے۔ اور اس میں مختلف خزانے کس نے چھپائے؟ اللہ جل شانہ نے۔ تو انسان جس طرح ان سے نفع اٹھائے گا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صرف ان چیزوں پر فضل نہیں کیا، خود تم اپنے وجود کو دیکھو، میں اپنے وجود کو دیکھوں، آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ میرا وجود، آپ کا وجود کیا ہے؟ کس چیز کا اظہار کر رہا ہے؟ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کے بارے میں بتایا، وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، فرمایا کہ یہ انسانوں کو ذرا دیکھو، یہ جانوروں کو دیکھو، یہ چوپایوں کی دیکھو، فرمایا مختلف
अलवानुहु कज़ालिक, इसी तरह इनके भी मुख्तलिफ रंगत बनाई। भाई हम एक ही घर में एक तरह की खुराक खाने वाले हैं, शक्ल मुख्तलिफ है। किसने शक्लों का इख्तलाफ किया? अल्लाह जल्ल शानहू ने, क्योंकि इंसान को एक ज़ाती शनाख्त दी। अगर सब की शक्ल एक जैसी होती, आवाज़ एक जैसी होती और जिस्मानी जो है फिजिकली उसका जो वजूद का स्ट्रक्चर एक जैसा होता, तो इंसान तो दूसरों को धोखा देते। हर बंदे की ज़ाती शनाख्त बनाई। तो ये शक्लों को कौन बनाने वाला है? भाई हम 7 अरब इंसान हैं, सबकी 2-2 आंखें, एक नाक, 2 होंठ, चेहरा तो सबका एक जैसा है, शक्लें क्यों मुख्तलिफ है? तो इतने ज्यादा चेंजिंग, और हालांकि ये 7 अरब इख्तलाफ हैं, किसने किए? अल्लाह जल्ल शान। ज़ात बारी ताला ने फरमाया हमने इंसान को भी मुख्तलिफ पैदा किया। तो इसके ऊपर फ़ैल कौन हुआ? अल्लाह जल्ल शानहू। फरमाया कि अब देख लो, यहाँ के हम लोग हैं, हम सेंट्रल एशियन हैं, और इसी तरह हम फिजिकली भी ऐसे हैं, ना हमारे कद छोटे हैं ना बड़े हैं। 5.5 फुट से 6 फुट के दरमियान नॉर्मल आदमी का कद है। जिस जगह रहते हैं वो भी सेंटर है, हम भी सेंटर वाले हैं। और इसी तरह आप दूसरे इलाकों में देखें तो वहाँ के लोगों में, ऑस्ट्रेलिया में कद 6 फुट नॉर्मल बंदे का होता है, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ हाइट ज़्यादा होती है, और फिजिकली भी वो जिस तरह कद बड़ा होगा और जिस्मानी फैलाव भी होगा। तो जहाँ आप इलाका वाइज देखेंगे, अब कोरिया है और ये इंडोनेशिया है, इनके कद छोटे हैं, फिजिकली भी छोटे हैं, कद भी छोटे हैं। तो किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। इलाकाई जुग्राफियाई भी तब्दीलियाँ अल्लाह ताला ने की, क्योंकि ये शान है उस ज़ात की कि उसने इख्तलाफ, तो कहते हैं माहौल का भी असरात होते हैं। अंग्रेज़ों का आप देखेंगे वो सफ़ेद होंगे, क्योंकि जहाँ ठंड होगी वहाँ जल्द सफ़ेद होगी, जहाँ गर्मी होगी वहाँ के लोगों की जल्द अल्लाह ने काली कर दी। क्यों? काली जल्द जो है वो गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए कि अगर कोई बंदा, यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे ना होते पैदा होते हैं जिनकी स्किन वाइट हो जाती है, गोरे होते हैं, तो गर्मी में से जल्द क्या हो जाती है? फट जाती है और ज़्यादा तकलीफ दे होती है आम आदमी की निस्बत। तो इसलिए जहाँ गर्म इलाका होगा, जहाँ बहुत गर्मी होगी, वहाँ लोग काले होंगे, और को खुद काले नहीं हुए, अल्लाह ने इनको कर दिया। और जहाँ ठंड होगी वो खुद कोई क्रीम में थोड़ी लगाते हैं, वो अल्लाह ने उनको कर दिया। तो ये इख्तलाफ किसने डाला? अल्लाह जल्ल शान ने। फरमाया इंसान तुम खुद क्यों देखो कि हमने तुम्हें किस तरह पैदा किया। तुम्हारे अंदर, जानवरों के अंदर, चौपायों के अंदर हमने क्या क्या मुख्तलिफ नस्लें, शक्लें बना दी। तो यहाँ ये कुरान तो दीन की किताब है ना, तो ये कौन सी बातें बयान हो रही हैं? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ना, तो और चीज़ तो नहीं पढ़ रहा। तो ये बातें कौन सी हैं? अल्लाह जल्ल शानहू चाहते हैं कि ये जो हमने आफाक के अंदर तुम्हारे लिए मुशाहदात और दलाल और सबूत रखे हैं, ये फरमाया कि ये तुम्हारे लिए सबूत हैं मुझे मानने के, ये भी निशानियां हैं। जिस तरह कुरान की आयात हैं, इसी तरह फरमाया कि हमने आफाक के अंदर भी और वफी अनफुसिकुम, तुम्हारे वजूद के अंदर भी निशानियां रखी हैं। अगर तुम गफलत की नींद से उठकर गौर तो करो, रोटी खाते हो, बाल कहाँ से पैदा हो जाते हैं? भाई ये बाल खाते तो नहीं हैं, और इतनी एनर्जी, तवानाई कैसे पैदा हो जाती है? तो कौन करता है? कि अल्लाह की हस्ती के काम है। फरमाया कि जब इन बातों का इल्म हो जाएगा, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। फरमाया कि जिनको अल्लाह ने ये ऐसा इल्म दिया, वो लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। इल्म वाले मेरे बंदों में, इल्म वाले लोग ही क्या करते हैं? अल्लाह जल्ल शानहू से डरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये फजल व करम किसका है? अल्लाह जल्ल शानहू का था। तो भाई हमें भी चाहिए कि हम इसकी मारिफत हासिल करें। बस इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। फरमाया कि बेशक ये जान लो कि अल्लाह जल्ल शानहू का गलबा ऐसा है तो बच नहीं सकता, और कहता इसलिए कुछ नहीं है कि बड़ा ही माफ़ फरमाने वाला है। तो ये अल्लाह जल्ल शानहू का तारुफ है जो ज़ात बारी ताला ने कराया। तो अज़ीज़ सामीन इकराम, अपने खाने को देखें, अपने वजूद को देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल और चीज़ों को देखें। ये सारी निशानियाँ हैं इंसान को अल्लाह ताला को ज़ात पर यकीन कराने के लिए। लेकिन अगर वो गफलत में रहे और इन चीज़ों पर गौर न करे तो फिर उसकी बदकिस्मती है। तो फिर मैं मेरे बंदों में से वो लोग जो गौर व खौज करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह से डरते भी वही हैं।
تو میں چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو جاؤں، میرے وجود پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ کا۔ میں اپنے وجود کے زوال کو روک نہیں سکتا، اور اسی طرح آپ بھی روک نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر قادر مطلق کا پورا غلبہ ہے۔ جب اس کا اذن ہوگا آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گی، اور جب اس کا اذن ہوگا تو زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، دماغ بھول جاتا ہے، اور پھر یہ جو دندناتا پھرتا ہے اور بھاگتا پھرتا ہے، پھر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کس نے طاقت دی بھی اللہ نے اور لی بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جب وہ لے گا تو کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس ذات باری تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ واہ